بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چھپکلی کا کوئی فائدہ تو نہیں، پھر تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، تیرا کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ نے جو جواب دیا، ان کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے کو مل جائیں گی جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہے، یا پھر اگر کسی چیز سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل بیکار چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ مگر یاد رکھے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز بے فائدہ یا بیکار میں پیدا نہیں فرمایا۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرے، اللہ کی پیدا کی گئی کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق اور فائدے سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی ہی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ دوستو، جیسا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ اس کے چھینٹے آ کر آپ علیہ السلام کے کپڑوں پر گر گئی۔ اسے دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے 30 سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر چھپکلی کا بھی سوال اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، نہ اس کو کوئی کھانا پینا دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا مجھ سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اے موسیٰ، آج تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور موسیٰ کو کس حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد، جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے، وہ مقصد کسی دوسرے مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا ہے اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی الگ الگ حکمت ہے، سب کا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ دوستوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے جو ڈر لگے۔
छिपकली किसी काम की भी नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इंसान को क्यों पैदा किया है? ये नाशुक्रा, ये बेसब्रा, लड़ने और झगड़ने वाला, इस जमीन का फसाद करने वाला, दिल में कीना रखने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फ़ायदा है? छिपकली का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक के फ़ायदे और हिकमत से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी ख्वाहिश और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इस रूए ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी है जो इंसानों से नाखुश है और उनका शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। उन्हीं में से एक छिपकली है और इसके ख़ानदान से जुड़े कुछ मखलूक भी हैं। ऐ शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसलिए इसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर वो शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली के ख़ानदान ने इंसानों के साथ दुश्मनी की है और शैतान से वादा किया है। या अली, कब और कैसे हुआ? बस इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आए शख्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से लाखों साल पहले इस रूए ज़मीन पर छिपकली के ख़ानदान कसीर तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका ख़ानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस रूए ज़मीन को दोज़ख के मिसल बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के ख़ानदान ने इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। ये देख कर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को ख़त्म कर दिया। मगर उस वक्त में कुछ छिपकलियाँ जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इस ज़मीन के गारों और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजर गया वो बची हुई छिपकलियाँ बुग़्ज़ और हसद की वजह से चलती रहीं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान इस खिलकत बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए ख़त्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल के मखलूक़ात इंसानों से नफ़रत करने लगी है और तभी से इस कोशिश में लगी रहती है कि वो इंसानों को हर हाल में नुकसान पहुंचाती रहे। ऐ शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूक ऐसी है, जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश करता रहा, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुँचे। तभी से अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस छिपकली को मारना या फिर इसको अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ने सवाब रखा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में, करीबी रिश्तेदारों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।